بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والصلاۃ والسلام علی نبیہ المکرم سید ولد آدم محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المکرمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج سے کئی سال پہلے یہ خیال بھی نہ تھا اور یہ سوچ کبھی ذہن میں آئی ہی نہ تھی کہ مجھے قرآن حکیم کی تفسیر کرنے کا اور قرآن میں یوں اس طرح غوطہ زن ہونے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں جو قرآن سکھاتے تھے، میں سوچا کرتی تھی کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، یہ تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو کیسے سمجھا جائے۔ معزز ناظرین و ناظرات، جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا اور جتنی اس پہ محنت کی، میں باری تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اس محنت شاقہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ کوئی ایک ولاگ ایسا بنائیں گے کہ جس میں آپ سے اس حوالے سے مخاطب ہوں گے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنا پڑی اور میرے رب کریم نے میرا اٹھنے والا ہر قدم میرے لیے کتنا آسان کر دیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید صحیفہ انقلاب۔ اللہ رحمن و رحیم نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے، اور ایسی کتاب دوسری کتابوں کی طرح نہیں، وہ ایسی کتابیں جو ان گنت ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، بڑی ضخیم، بڑی ادق، بڑی دل آویز، لیکن اس کتاب کی تو شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے، علم و معرفت کا آفتاب بھی ہے، یہ جہان تاب و آفتاب بھی ہے، اس میں زندگی کی حرارت بھی ہے، ہدایت کا نور بھی ہے، حسن و جمال کا پیکر بھی ہے، اور یہ قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا نظر آتا ہے۔ اس کا پیغام عقل و خرد کو لذت جستجو دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی بنایا۔ یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب سے اس کا نزول ہوا، اس نے اپنی فطرت و جاذبیت سے نوع انسانی کے ہر طبقے سے سنجیدہ اور ذہین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس میں قطعاً مبالغہ آرائی نہیں کہ قرآن حکیم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا، جتنا اس موضوع کے مطابق کہا گیا، لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، محقق بھی، متعصب بھی، ادیب بھی، فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور عجمی بھی،
شمع علم کے پروانے بھی تھے اور میں خانہ عرفان کے متوالے بھی۔ سبھی نے تو اس کی خدمت کی، بلکہ سبھی سے اس نے اپنی خدمت لی، اور ہر ایک نے اپنے لیے اس چاکری کو باعث سعادت و باعث افتخار سمجھا۔ اس بحر بے کنار میں غواصی کرنے والوں نے غواصی کا حق ادا کیا۔ ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق انمول موتیوں سے اپنے دامن بھرے۔ اس کے معارف کے خزینے پھر بھی بھرے کے بھرے رہے۔ اس کے اسرار و رموز کے گنجینوں میں کمی نہ ہوئی۔ جنہوں نے اس گلستان معنی میں معانی کے حوالے سے گل چینی کی، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہ چنا، کچھ بھی نہ چن سکے۔ اور جنہوں نے اس قرآن حکیم کے علوم پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ قرآن حکیم حقیقتاً صحیفہ انقلاب ہے۔ وہ بھی کہہ اٹھے اور انکساری سے کہنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے، جس میدان میں ابن جریر، ابن کثیر، زماشری، ابن حیان، اندلسی، بیضاوی، ابو جساس، ابو عبداللہ القرطبی اور دیگر فقیہ اور مقنن رحمۃ اللہ علیہ کے سر بسجود ہوں، اور وہ قرآن کی عظمت و جلالت کے سامنے دم بخود ہوں اور سر بگریباں کھڑے ہوں، تو پھر ہم جیسوں کی اوقات ہی کیا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انسان میں یہ لیاقت، انسان کے اندر کسی بڑے کام کو کرنے کی قوت رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ وہ بڑے سے بڑے میدانوں کو سر کر سکے۔ اب میرے جیسی ناچیز اور حقیر شخصیت کے لیے بالکل میری یہ اوقات نہیں کہ میں قرآن مجید جیسی کتاب پر کچھ کہہ سکوں، بول سکوں، بیان کر سکوں، لیکن یہ سارے اسباب اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی دستگیری سے ہی مہیا ہوئے ہیں۔ میں اس بحر بے کراں کے سامنے ایک ذرے سے کم تر ہوں، اور بارگاہ رب العزت میں بعز و انکساری دعا کرتی ہوں، اپنا دامن طلب پھیلائے ہوں، اور بصد عجز و نیاز ملتمس ہوں کہ اے ذروں کو رشک آفتاب کرنے والے، اے قطروں کو سمندر کی وسعتیں دینے والے، اے گداؤں کو ہفت اقلیم کی سلطانی کا تاج پہنانے والے، اے دلوں کے ظلمت قدوں میں اپنی معرفت کا چراغ روشن کرنے والے، اس ذرہ ناچیز کو، اس قطرہ حقیر کو اور اس بے نوا فقیر کو، اس روح سیاہ اور سیاہ دل کو اپنے محبوب، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسی عنایات خسروانہ، اپنے الطاف شاہانہ سے اور اپنی نوازشات کریمانہ سے نوازے رکھنا، کہ مجھ جیسی حقیر ہستی، حقیر چیز تیرے کتاب پر، تیرے قرآن پر کچھ کہنے کے قابل ہو سکوں۔ میری دستگیری فرماتے رہنا، اے کرم کی نگاہ کرنے والے، مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ میرا ہر پل تیری رحمت کے سہارے گزرتا ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، فران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے رگزاروں کو سیراب کیا اور انہیں حکمت و دانش کی
جلوہ گاہ بنا دیا۔ اس ایک کتاب قرآن مجید نے جہاں مختلف علوم کو حیات نو بخشی، وہاں اس نے بے شمار جدید علوم کی تشکیل بھی کی۔ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول، علم معانی، علم بلاغت، علم بدیع، علم صرف، علم نحو، علم قرات، علم تجوید، علم وعظ، علم خطابت، علم قصص، علم اخبار، علم امثال اور علم حکایات، یہ سب کے سب اور کئی دیگر علوم ہیں جنہوں نے قرآن کے سایہ عاطفت میں جنم لیا اور اسی کی آغوش ترتیب میں، آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ اس طرح قرآن حکیم کے فیض سے دنیا کی سب سے جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالک بن گئی۔ معزز ناظرین و ناظرات، قرآن مجید کا سب سے پہلا مقصد انسان کی اصلاح ہے۔ تربیت پہم سے اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ ہوا و ہوس کے غبار سے آئینہ دل کو صاف کر کے اسے انوار ربانی کی جلوہ گاہ بنانا ہے۔ انانیت و غرور، تمرد و سرکشی کی بے خونی کر کے انسان کو اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کا خوگر کرنا ہے۔ یہی کام سب سے بڑا کام ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھ کر، سمجھ کر، اسے اپنے عمل میں اتار کر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہ مرحلہ تو بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے۔ قرآن مجید نے اسی اہم ترین اور مشکل ترین کام کو سر انجام دیا اور اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ دنیا میں دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف باتیں نہیں، حقیقت ہے اور زندہ جاوید حقیقت ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے آیا رحمت بن گیا۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کو منتخب کیا وہ عرب کا خطہ تھا۔ وہاں تو بسنے والے لوگ صرف شکل سے انسان تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہ تھی۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، فقر و افلاس، کون سا عیب نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہ تھا۔ اللہ اکبر! لیکن قرآن کی انقلاب آفریں تعلیمات نے ان کے اندر ایک ہلچل مچا دی، ان کے قلب و روح کو زیر و بم میں بدل دیا، ان کو علم و دانش کا صدر نشین بنا دیا۔ وہ قوم جو حرم کعبہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، وہ قوم جو اللہ سے بہت دور تھی، صنم آشنا تھی، لات و حبل جن کے خدا تھے، جو ظلمتوں میں گری ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو، ہدایت کو قبول کیا تو پروردگار عالم نے انہیں اس پوری کائنات کا شہنشاہ اور فرمانروا بنا دیا۔ معزز ناظرین و ناظرات، بس قرآن کو سمجھنے کی دیر ہے، اس پہ غور و غوض کرنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آج اس وقت میں کہنا چاہوں گی کہ ہم دنیا کے مسلمان آج کیوں پس رہے ہیں؟ ہم دنیا کے مسلمان آج کیوں اللہ رب العزت کی قربتوں سے دور ہیں اور مارے پھر رہے ہیں، غلام ہیں، کافر اقوام سے ڈرے ہوئے ہیں، کفار کا ہم پہ غلبہ ہے، عروج ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے
کہ ہم نے اپنی متاع گمشدہ کو حاصل نہیں کیا۔ اے مسلمان امت، اے امہ، تمہیں یہ متاع واپس مل سکتی ہے۔ اے اپنی قسمت پر آہو فغاں کرنے والوں، اے نوجوانوں، اے فقیہ ہو، محدث ہو، اے مرد و زن، یہ متاع حیات آپ کو واپس مل سکتی ہے اگر آپ قرآن کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کر لیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کا عہد کر لیں۔ اگر تمہیں اسی دور میں واپسی کی تڑپ ہے تو قرآن تمہیں اس دور میں واپس لے جا سکتا ہے، اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے ابھی سے تیاری کر لو اور ابھی سے وہ نیت کر لو کہ جس سے یہ انقلاب برپا ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب گر تم یہ چاہی مسلمان زیستن، گر تم یہ چاہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم پوری امہ کو قرآن کی طرف پلٹنے کی، لوٹنے کی، قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر اتارنے کی طرف لے آئے، تاکہ ہم اغیار کے غلامی سے آزادی حاصل کر کے ایک باغیرت قوم کی طرح اس دنیا میں زندہ رہ سکیں اور اپنی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔